لیکن یہ راجہ صاحب چلیں آپ کے معاملے میں تو پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، آپ کی شخصیت اہم ہے لیکن چونکہ آپ نے اس گروپ کو لیڈ کیا ہے، لیکن دیکھیں نا مسلم لیگ نون ایک ماضی قریب سے ایک سبق سیکھے گی یا نہیں سیکھے گی؟ کیوں نہیں سیکھے گی؟ جب ضمنی الیکشن ہوا تھا 20 سیٹوں پر اور نون نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جو کہ نئے نئے نون میں آئے تھے، پی ٹی آئی چھوڑ کر آئے تھے، تو نون نے دیکھا کہ ساری توقعات کے برعکس 20 میں سے 15 سیٹیں ہاتھ سے نکل گئی، اور پھر نون کے لوگوں نے کھلے عام کہی ہے بات، یعنی ٹیلی ویژن پر کہی ہے بات کہ جی ہمارے ووٹر نے پسند نہیں کیا کہ ہم نے پرانے کارکن کو چھوڑ کے نئے آنے والوں کو ووٹ دیا. تو یہ تو پھر بڑی مشکل ہے نا نون لیگ کے لیے ٹکٹوں میں اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بھی ٹکٹوں میں کے حصول کے حوالے سے. نئے پرانے کی بات نہیں تھی اس وقت. خان صاحب نے جو ایک فراڈ قوم کے سامنے سائفر والا لڑایا تھا، قوم اس فراڈ کے چکر میں تھی. اب قوم اس فراڈ سے باہر آ چکی ہے، اور اس وقت خان صاحب اقتدار سے علیحدہ ہوئے تھے اور انہوں نے جو فراڈ سائفر والا چلایا تھا، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان دنوں کی بات ہے. اب وہ حالات نہیں رہے انشاءاللہ تعالی. نہیں راج صاحب آپ نے خود یہ کہا تھا جو آپ نے بھی دہرایا بھی ابھی کہ خان صاحب کا جادو ہے قوم پہ، یعنی آپ تعریف نہیں کر رہے تھے، ابھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر دیا اس آدمی نے، لیکن آپ یہ مان رہے تھے کہ ان کی بہت پذیرائی ہے. آپ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس آدمی نے، ہمارے لوگوں کو بھڑکا دیا، یہ کر دیا. تو ابھی وہ جادو اتر گیا ہے. خان صاحب نے جو فراڈ کیا تھا وہ فراڈ ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جھوٹ تھا اور گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. تو اس لیے اب وہ حالات نہیں ہیں، اب حالات مختلف ہیں. میاں نواز شریف کے لاہور کے جلسے کے بعد وسیم بھائی حالات بہت چینج ہو چکے ہیں اس وقت. اچھا اکتوبر کے جلسے سے جادو اتر گیا ہے. میں آپ کی پیشگوئیاں بڑی صحیح ثابت ہو رہی ہیں، تو میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں آج یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوا پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن پاکستان کے حکم پر، اس کے خلاف اکبر بابر صاحب نے اب درخواست دائر کر دی ہے. راجہ ریاض صاحب آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بلہ انہوں نے الیکشن جعلی کرا دیا، اگر اصلی الیکشن کراتے پھر تو ضرور مل جاتا. اب تو مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے کیونکہ یہ جعلی الیکشن ہے، اور جعلی الیکشن انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے الیکشن نہ کرایا تو پھر بلہ آپ کو نہیں ملے گا. اب کیونکہ ایک جعلی الیکشن ہوا ہے جس کو پی ٹی آئی خود نہیں مان رہی، جو آج تک پی ٹی آئی میں ہیں وہ بھی نہیں مان رہے، تو ایک بالکل جعلی الیکشن کرا کے آدمی جو ان کا وکیل ہے اس کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے. اگر کسی سیاسی آدمی کو جو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں ہیں، جیلوں میں ہیں، اگر ان میں سے کسی کو بنایا جاتا، کسی سیاسی ورکر کو بنایا جاتا، تحریک انصاف کے پرانے ورکر کو بنایا جاتا، تو پھر تو پی ٹی آئی کے لوگ شاید اس کی طرف دیکھتے. لیکن جس آدمی کو پی ٹی آئی کا ابھی چیئرمین بنایا گیا ہے اس کی پوزیشن. راج صاحب کم از کم یہی مہربانی نہیں ہے کہ چلو کسی سیاسی ورکر کو تو بنایا، یعنی یہاں پر تو ورنہ بھائی کا بیٹا، بیٹی، بیٹا، ابو، تایا، خالہ، مطلب یہ تو ورنہ تو گھر میں ہی سارا گھوم رہا ہوتا ہے نا کہ چلو میں نہیں تو یہ، وہ نہیں تو وہ، گھر میں ہی سارا گیم چل رہا ہوتا ہے. تو کم از کم اپنی بیگم صاحبہ کو نہیں بنایا، کم از کم اپنی بہن کو نہیں بنایا، یہ مہربانی نہیں؟ نہیں میں دیکھیں جی بیٹی بیٹے کو نہیں انہوں نے بنایا، لیکن میں جو انہوں نے جس آدمی کو بنایا بطور پاکستانی، میں ان کی پارٹی کا تو نہیں، یہ ان کا اپنا حق ہے، لیکن بطور پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بنا دیتے، پرویز الہی صاحب کو بنا دیتے، علی محمد خان کو بنا دیتے. جیل میں بیٹھا صاحب، جیل میں بیٹھے شاہ محمود قریشی صاحب، کیسے پارٹی چلا؟ جیل میں جس نے پارٹی کی کمان سنبھالنی ہے اس نے بھی کنونشنز منعقد کرنے ہیں، انہوں نے لوگوں کو مجتمع کرنا ہے، تو وہ جیل میں ہوتا تو وہ آدمی تو کیسے پارٹی چلاتا تھا؟ علی امین گڈھا پر تو جیل میں نہیں ہے، اسے بنا دیتے. وہ بھی جو پرانے لوگ ہیں، پرانے چہرے تھے، اگر اور سیاسی لوگ ہوتے تو ان کی کوئی حیثیت ہونی تھی، ان کا ایک رول بن جانا تھا الیکشن میں. یہ صاحب جو بنائے گئے ہیں یہ کوئی پرفارم نہیں کر پائیں گے الیکشن میں. یہ میری بات وسیم بھائی. رائے صاحب لیکن چلے آپ بھی میری بات ایک معصومانہ ایک خلاصہ سنیے کہ آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی پارٹی وہ ہوتی ہے جو پرانے کارکنان کو ترجیح دے نئے کارکنان کے مقابلے میں. اب اگر آپ کی آواز نون لیگ والوں نے بھی سن لی اور انہوں نے بھی اس فارمولے میں عمل کر لیا کہ ہاں راجہ ریاض صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پرانے کارکن کو ترجیح دینی چاہیے، نئے کارکنان کو نہیں ترجیح دینی چاہیے، جو کل ہیں ان کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، جو سالوں سے ان کو ترجیح دینی چاہیے. تو سر پھر تسی کتنے جاؤ گے؟ پھر میں تو وسیم بھائی 40 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں. نہیں نون لیگ میں تو ابھی آیا نا، نون لیگ میں بھی ہے نا، مطلب آپ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پارٹی وہ اچھی ہوتی ہے جس کے لیڈر جو ہے وہ پرانے کارکنان کو فوقیت دیتے ہیں، نہ کہ نئے کارکنان. آج جس طرح پہلے مجھے اس میں کوئی اعتراض یہ بتا دیں کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف کو اسپیس چاہیے تو وہ صورت مل سکتی ہے جب وہ 9 مئی کی جو ذمہ داران ہیں ان کو حوالے کر دیں، تو پی ٹی آئی کو اسپیس لیول پلینگ فیلڈ ذرا مل جائے گی. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ ظاہر ہے اگر جو ان کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں یا جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ سامنے آ جائیں
تو پھر یہ جو سختی ہے میرا خیال ہے اس میں کمی آ جائے گی، اور حالات جو آج حالات ہیں اس سے بہتر حالات ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنے وہ لوگ جنہوں نے شہیدوں کے مجسمے جلائے ہیں یا توڑے ہیں ان لوگوں کو پیش کر دیں، یا جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا ہے، یا جنہوں نے میاں علی میں ایئر فورس پہ حملہ کیا ہے، وہاں پہ ہمارے جہازوں کو آگ لگائی ہے، تو وہ لوگ اگر سامنے آ جائیں تو پھر حالات کچھ پی ٹی آئی کے لیے کچھ نرمی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسا معصومانہ سوال ہے کہ نون لیگ اتنے کانفیڈنس سے بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ بھائی ایک الیکشن ایک گیم ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں نون لیگ بھی ایک پلیئر ہے، پی ٹی آئی بھی ایک پلیئر ہے، نون لیگ کو ریفری تھوڑی ہے، نون لیگ کو ادارہ تھوڑی ہے، نون لیگ کیسے کہہ سکتی ہے کہ جناب ایسا کریں بھائی جان آپ یوں کر دینا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی؟ مطلب نون لیگ تو الیکشن لڑ رہی ہے پی ٹی آئی کی طرح یا کسی بھی اور جماعت کی طرح۔ وسیم بھائی ہم نے تو ایک آپ نے سوال کیا اس کا تجزیہ کیا ہے، ایک اپنا آپ کو اندازہ بتایا۔ نہیں میں نہیں ایسا اقبال صاحب کے بیان کی روشنی پوچھ رہا ہوں، آپ نے ان کے بیان کی تائید کی، انہوں نے بیان دیا اور سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے، تو میں اس میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنا کانفیڈنس ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اس کا وہ جواب دے سکتے ہیں، میں نے تو ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے آپ کو جو پاکستان کے حالات ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہر روز ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ باقی احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے وہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ میں نے تو جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں ہر روز ہم اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے میں چلے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ آپ کے خیال میں اب آپ سے پوچھوں گا تب یہ کہیں گے کہ ہماری پارٹی الیکشن جیتے گی، آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے؟ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ کھڑا ہے کہ جو 62(1) کے تحت نائل ہے وہ تاحیات نائل ہے، دوسری طرف لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ایک ترامیم ایسی ہو گئی ہے کہ نہیں وہ بن سکتے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کے خیال میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اگر نون لیگ کی حکومت ہے بھی تو میاں محمد نواز شریف ہے یا کوئی اور؟ وسیم بھائی انشاءاللہ مسلم لیگ نون پنجاب سے سویپ کرے گی، انشاءاللہ میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور میاں نواز شریف کی نااہلی کی جو بات کرتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ اسمبلی میں ہم نے ووٹ دے کے نااہلی کی مدت مقرر کر دی تھی 5 سال، اور اس کے بعد ہمارے فیصلے کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ درست ہیں اور ان پر عمل ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے میاں نواز شریف کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں، انہیں سپریم کورٹ میں اس لیے جانے کی ضرورت نہیں، وہ ریٹرننگ افسر کے پاس اپنے کاغذ لے کے جائیں گے، ریٹرننگ افسر ان کے کاغذ کے کسی صورت ریجیکٹ نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو اپنی اچھا ٹھیک ہے، آپ کا یعنی آپ نے 2-3 پیج گوئیاں کر دی کہ ریٹرننگ آفیسر نواز شریف صاحب کے کاغذات کسی صورت ریجیکٹ نہیں کر سکتا، دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، بلّہ پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جانے کا امکان ہے چونکہ انہوں نے الیکشن صحیح طریقے سے نہیں کرائے، یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ جاتے جاتے بتا دیں آپ کی سابقہ پارٹی سابقہ سے سابقہ پیپلز پارٹی تو وہ زرداری صاحب کا کوئی گر نہیں چلے گا پنجاب میں؟ آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ سویپ کرے گی، پنجاب میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائیں گے، زرداری صاحب تو نہیں کچھ ہو سکے گا ان کا؟ دیکھیں جی پنجاب میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے، یہاں پہ ہمارے مقابلے میں نہ جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے، نہ پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نظر آ رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے، کوئی جماعت اس وقت مسلم لیگ نون کے سامنے کون نظر آ رہا ہے پنجاب میں؟ نون لیگ نمبر 1 ہوگی، اچھا جی چلو مان لیا، آپ کے خیال میں نمبر 2 کون ہوگی؟ نمبر 2 کوئی جو بھی ہوگی بہت پیچھے ہوگی، 2 نہیں ہوگی، وہ 99 پہ ہوگی۔